السلام علیکم۔ آج ہم ہمارا اسلام کتاب کو آگے شروع کرتے ہیں، اس کی آڈیو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبق نمبر 14 یعنی سبق نمبر 14 لیسن نمبر 14 ناپاکی دور کرنے کا طریقہ۔ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ جو چیزیں کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو جائیں ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دھونے سے، پانی اور ہر بہنے والی چیز سے جس سے نجاست دور ہو جائے دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ پوچھنے سے، مثلا لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی۔ نجاست خواہ دلدار ہو یا پتلی، یوں ہی ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر نقشی ہوں یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے۔ کھرچنے یا رگڑنے سے، مثلا موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی جیسے پاخانہ، گوبر، تو کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے۔ خشک ہو جانے سے، مثلا ناپاک زمین ہوا سے یا آگ سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے تو پاک ہو جائے گی۔ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ پگھلنے سے، مثلا رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ آگ میں جلانے سے، مثلا ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں اور آگ میں پکا لیے گئے تو پاک ہو گئے۔ ذات بدل جانے سے، مثلا شراب سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے، یا نجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو جائے تو وہ نمک پاک کو حلال ہے۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہ ہو اس کو کس طرح پاک کریں؟ جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، دری، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی۔ اس طرح ریشمی کپڑا جو اپنی نازکی کے باعث کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے گا۔ تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں اور چینی کے برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چینی کے برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی ایسی چیزیں جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی انہیں فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ ہاں ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو کپڑا کس طرح پاک کیا جائے؟ اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ مثلا معلوم ہے کہ کرتے کی آستین یا کلی نجس ہو گئی مگر یہ نہیں معلوم کہ کون سا حصہ ہے تو پوری کلی یا پوری آستین دھونا ہی بہتر ہے، اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لے جب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تیل یا گھی وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو کس طرح پاک کریں؟ بہتی ہوئی عام چیزیں، گھی، تیل وغیرہ کے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل گھی اتار لیں اور پانی پھینک دیں۔ یوں ہی 3 بار کریں، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ سبق نمبر 15 لیسن نمبر 15 تیمم کا بیان۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ اور منہ پر مخصوص طریقے سے پاک مٹی سے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کرنا کس شخص کو جائز ہے؟ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور وہ پانی پر قدرت نہ پائے، اس شخص کو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا چاہیے، یعنی پانی نہ ملے اسے۔ پانی پر قدرت نہ پانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ پانی پر قدرت نہ پانے یعنی استعمال نہ کر سکنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، وہاں چاروں طرف 1-1 میل تک پانی کا پتہ نہیں، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جائے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو، دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس طرح سانپ یا کوئی درندہ ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا وہاں جانے سے آبرو جانے کا خوف ہے۔ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے،
پیاس کا خوف، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کرے تو یہ خود یا دوسرا مسلمان یا اس کا جانور پیاسا رہ جائے گا، اور وہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں۔ پانی مول ملتا ہے مگر بہت مہنگا ملتا ہے، یا اس کے پاس حاجت سے زیادہ دام نہیں۔ یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی۔ یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عید کی نماز جاتی رہے گی۔ ولی کے علاوہ کسی اور کو یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، یعنی یہ کہ چاروں تکبیریں جاتی رہیں گی، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ بیماری بڑھنے کے صحیح اندیشے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا تو تیمم کرنا جائز ہے، اور محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو، یا کسی کافر فاسق معمولی طبیب نے کہہ دیا ہو تو تیمم جائز نہیں ہے۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا، اس میں یہ بھی خیال رہے کہ ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ تیمم میں سنتیں کتنی ہیں؟ بسم اللہ کہنا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، دونوں کا مسح پے در پے ہونا، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اور غبار پہنچ گیا ہو تو انگلیوں کا خلال کرنا، اور اگر غبار نہ پہنچا ہو تو خلال فرض ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو مار کر لوٹ لیں، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سمیت مسح کریں۔ ہاتھوں پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھیں، اور انگلیوں کے سرے سے کوہنی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مس کرتا گٹے تک لائیں، اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کریں، یوں ہی داہنے ہاتھ سے بائیں کا مسح کریں۔ کن چیزوں پر تیمم جائز ہے؟ تیمم اسی چیز پر ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور جو چیز جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ جنس زمین سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے، جیسے ریت، چونا، سرما، ہڑتال، گندک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، اور وہ نمک جو کان سے نکلتا ہے، اور زمرد، عقیق وغیرہ جواہرات۔ کن چیزوں سے تیمم جائز نہیں؟ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، جیسے چاندی، سونا، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ دھاتیں، اس سے تیمم جائز نہیں۔ لکڑی پر غبار ہو تو اس سے تیمم جائز ہے یا نہیں؟ لکڑی، گھاس، شیشہ، سونا، چاندی، لوہا وغیرہ دھاتیں، اور گیہوں، جو وغیرہ پر جب کہ اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے ہاتھ میں لگ جاتا ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے۔ نماز پڑھنا کون سے تیمم سے جائز ہے؟ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت اور کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے، یا قرآن مجید چھونے، یا اذان و اقامت، یہ سب عبادت مقصودہ نہیں، یا زیارت قبور، یا دفن میت، یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے، ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت جائز نہیں۔ اور دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ یا نماز عیدین کے لیے تیمم اگر اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں، اور سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی نماز جائز ہے۔ پانی تلاش کیے بغیر تیمم سے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہاں 2 صورتیں ہیں۔ اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے،
بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے ان سے پانی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک تیمم سے کئی وقت کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ہمارے نزدیک تیمم وضو اور غسل کے قائم مقام ہے، تو جس طرح ایک وضو اور غسل سے کئی وقتوں کی نماز فرض اور نفل ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح تیمم سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مٹی سے کئی آدمی یا ایک ہی شخص کئی مرتبہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی کر سکتا ہے، یوں ہی ایک جگہ سے ایک آدمی کئی مرتبہ تیمم کر سکتا ہے، مٹی پانی کے حکم میں نہیں۔ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، ان سے تیمم بھی جاتا رہتا ہے، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ غسل سے ضرر نہ پہنچے گا تو تیمم جاتا رہا۔ تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی میسر نہ آئے یا عذر جاتا نہ رہے اس وقت تک تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حالت میں برسوں گزر جائیں تو بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ ٹھنڈا پانی اگر نقصان پہنچائے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو ایسے وقت میں تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے غسل و وضو ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور اگر گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے، اور اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ زمزم شریف ہوتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرک اور بیمار کو پلانے کے لیے لے جا رہا ہے اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز نہیں۔ سبق نمبر 16 یعنی لیسن نمبر 16، نماز کی شرطوں کا بیان۔ صحت نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نجاست حقیقیہ سے نمازی کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت۔ کس قدر نجاست سے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ شرط نماز اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ اور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصے کی چوتھائی سے زیادہ جس میں لگی ہو، اس کا نام نجاست قدر مانع ہے۔ نماز کے لیے کتنی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے؟ جس جگہ نماز پڑھے اس کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور سجدہ کرنے کی حالت میں دونوں گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ پاک ہو۔ نجس جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو ہوگی یا نہیں؟ کپڑا اگر دبیز ہے اور اسے نجاست کی جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور اس نجاست کی رنگت یا بو محسوس نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوگی۔ دوتا کا کپڑا ہو اور ایک تہہ نجس ہو جائے تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی 2 تہہ کا کپڑا ہو، اگر دونوں تہہ ملا کر سی دیا ہو تو دوسری تہہ پر بھی نماز جائز نہیں، اور اگر سلے نہ ہوں تو نماز جائز ہے۔ لکڑی کے نجس تختے پر نماز ہوگی یا نہیں؟ لکڑی کا تختہ اگر ایک طرف سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ گوبر سے لیس ہوئی زمین پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جو زمین گوبر سے لیس گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ستر عورت کا بیان۔ ستر عورت، یہ لیسن نمبر 17 ہے، سبق نمبر 17، ستر عورت کا بیان۔ ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ ستر عورت کے معنی ہے بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کا چھپانا فرض ہے۔ مرد و عورت کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جسے عورت کہتے ہیں اور اس کا چھپانا فرض ہے؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں سے نیچے تک کا ہے، ناف اس میں داخل نہیں، اور اگر گھٹنے داخل ہیں، اور آزاد عورتوں کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ سر کے لٹکتے ہوئے بال اور عورت کی گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں اور ان کا چھپانا بھی فرض ہے، اور عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں مگر اسے غیروں کے سامنے کھولنا منع ہے۔ اگر ستر کا کوئی حصہ کھل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جب اعضاء کا ستر فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا
جب بھی ہو گئی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو اور ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ سطر کا کام دے اور ننگے پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ آدمی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، نماز میں تو سطر بلجمہ فرض ہے۔ کیا نماز کے علاوہ تنہائی میں بھی سطر واجب ہے؟ سطر ہر حال میں فرض ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی صحیح غرض کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ ایسا شخص اگر ٹاٹ بچھونے وغیرہ یا گھاس یا پتوں سے سرت عورت کر سکتا ہے تو یہی کرے، نماز ننگا نہ پڑھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نماز بیٹھ کر پڑھے، دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ہوا ویسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں یا پاؤں پھیلا کر، اور عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کر، پیشاب پخانہ کے مقام کو عورت غلیظہ کہتے ہیں۔ برہنہ آدمی ریشمی کپڑا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس سطر کے لیے جائز کپڑا نہ ہو اور ریشمی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ اسی سے سطر عورت کرے اور اسی میں نماز پڑھے۔ البتہ اگر کپڑا ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور اس میں نماز مکروہ تحریمی۔ باریک کپڑا سطر عورت کے کام آ سکتا ہے یا نہیں؟ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو سطر عورت کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوگی، اور ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے سطر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہہ بند وغیرہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس دوپٹے سے بالوں کی سیاہی چمکے اسے اوڑھ کر عورت کی نماز نہیں ہو سکتی۔ سبق نمبر 18، لیسن نمبر 18، استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے؟ نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ ایک متبرک مکان ہے جو عرب ملک کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حاجی لوگ یہیں حج کرتے ہیں۔ قبلے کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں؟ شہروں اور بستیوں میں مسجدیں، آبادی سے باہر مسلمانوں کی قبریں کہ قبروں کا سرحانہ شمال ہی کی طرف ہوتا ہے، اور جنگلوں دریاؤں میں چاند سورج ستارے کہ ہندوستان کے اکثر شہروں میں قطب تارا نماز کے داہنے نشانے پر ہوتا ہے، تو قبلہ سامنے ہوا یا پھر لوگوں سے دریافت کرے۔ جسے قبلے کی شناخت نہ ہو سکے وہ نماز میں کدھر منہ کرے؟ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، یعنی وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلتے ہیں یا ہیں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، نہ کوئی مسلمان ہے جو بتا دے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی دل میں سوچے، اٹکل دوڑائے، جدھر کو قبلہ ہونا اس کے دل پر جم جائے ادھر ہی منہ کرے اور نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ ایسا شخص بے تحری کے لیے نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جس شخص کو قبلے کی شناخت نہ ہو وہ اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، نماز نہ ہوگی اگرچہ واقعہ میں اس نے قبلہ ہی کی طرف منہ کیا ہو۔ جو شخص قبلے کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو، مثلا مریض ہو اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ قبلے کو رخ کر سکے اور وہاں کوئی ایسا بھی نہیں جو ادھر منہ کر دے، تو ایسا شخص جس رخ منہ کر کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ سبق نمبر 19، لیسن نمبر 19، وقت کا بیان۔ نماز کے لیے وقت شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے لیے جو اوقات مقرر ہیں نماز کا انہی محدود وقتوں میں ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس سے پہلے پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور وقت گزار کر پڑھے گا تو قضا کہلائے گی اور یہ گناہ گار ہوگا۔ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہر رات دن میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ ان شہروں میں یہ وقت کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ۔ فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار جب خوب اجالا ہو اور زمین روشن ہو جائے، ایسے وقت میں نماز شروع کرے کہ سنت کے موافق 40 سے 60 آیات پڑھ سکے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی بچے کہ اگر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے تو دوبارہ سنت کے موافق پڑھی جا سکے۔ صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق ایک روشنی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے بیچ آسمان پر ایک سفیدی ستون کی طرح ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، اور صبح صادق کے وقت یہ دراز پیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت کیا ہے؟
ظہر کی نماز کا وقت زوال یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت جو سایہ ہو اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 مثل یعنی دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت مستحب کیا ہے؟ جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے اور گرمی کے دنوں میں تاخیر مستحب ہے، یعنی جب گرمی کی تیزی کم ہو جائے خواہ تنہا پڑھیں جماعت کے ساتھ، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل میں پڑھے۔ ہاں گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا چھوڑ دینا جائز نہیں۔ عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ سوا سایہ اصلی کے 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ان شہروں میں وقت کا اثر کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ ہے۔ عصر کا مستحب وقت کیا ہے؟ عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر دیر کر کے پڑھنا مستحب ہے، مگر اتنی دیر نہ کریں کہ آفتاب بہت نیچا اور زرد ہو جائے اور اس پر بے تکلف نگاہ ٹھہرنے لگے، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی اور سورج پر یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، تو اسی قدر وقت کراہت ہے۔ مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ وقت مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے، یعنی ہر روز کے صبح اور مغرب کے وقت کے برابر ہوتے ہیں۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ مغرب کا وقت مستحب کیا ہے؟ اگر بادل نہ ہوں تو مغرب میں ہمیشہ اول میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اور ابر کے دن تاخیر مستحب ہے۔ عشاء کا وقت کیا ہے؟ سفید شفق کے غروب ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت مستحب کیا ہے؟ عشاء میں تہائی رات تک دیر کرنا مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح ہے، اور اتنی دیر کرنا کہ رات ڈھل جائے مکروہ ہے۔ نماز وتر کا وقت کون سا ہے؟ عشاء وتر کا وقت ایک ہی ہے، مگر ان میں باہم ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وتر پچھلی رات میں پڑھے، ورنہ بعد عشاء سونے سے پہلے پڑھ لے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں کوئی نماز جائز نہیں؟ وہ 3 وقت ہیں: طلوع آفتاب کا وقت، غروب آفتاب کا وقت اور نصف النہار یعنی سورج کے قائم ہونے سے زوال تک کا وقت۔ طلوع و غروب کی مقدار 20 منٹ ہے اور نصف النہار 40 منٹ کا وقفہ ہے، 40-45 منٹ کا وقفہ ہے۔ ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا اور نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ سہو۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نفل نماز جائز نہیں؟ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے: طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ جب اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہو، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، جب امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو، عین خطبے کے وقت، نماز عید سے پہلے، نماز عید کے بعد جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ عرفات میں ظہر و عصر کے درمیان، مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے درمیان، جبکہ فرض کا وقت تنگ ہو، یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر بھی مکروہ ہے۔ جس بات سے دل بٹے اور دفع کر سکتا ہو اسے دفع کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے، مثلاً زور کا پیشاب بہانے لگتے وقت۔ سبق نمبر 20 لیسن نمبر 20 نیت کا بیان۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں جب تک کہ ارادہ نہ کرے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اگرچہ کسی زبان میں ہو، لیکن اگر دل میں مثلاً ظہر کا ارادہ کیا اور لفظ عصر نکلا تو ظہر کی نماز ہو گئی۔ نیت میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ فرض نماز میں اس خاص نماز کا ارادہ کرنا جو پڑھنا چاہتا ہے، مثلاً ظہر یا عصر کی نیت کرے۔ یوں ہی اگر فرض قضا ہو جائیں تو ان میں بھی دن اور نماز کا متعین کرنا ضروری ہے، مثلاً فلاں دن کی فلاں نماز ادا کرتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہو تو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے کہ پیچھے اس امام کے۔ نفل اور سنت کی نیت کس طرح کرے؟ ان نمازوں میں اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ سنتوں میں سنت کی نیت کرے۔ کسی نماز کی پوری نیت زبان سے کس طرح کی جائے؟ مثلاً آج فجر کے 2 فرض پڑھتا ہے تو نیت یوں کرے: نیت کی میں نے 2 رکعت آج کے فرض نماز فجر کی،
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے اور ہاتھ باندھ لے، اور اگر مقتدی ہے تو اتنا لفظ اور کہہ لے پیچھے اس امام کے۔ سنت کی نیت کس طرح کرے؟ مثلاً ظہر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے تو نیت یوں کرے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نماز واجب کی نیت کس طرح کرے؟ نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اور اسے معین بھی کر دے، مثلا نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ یا وطر۔ نماز میں تعداد اور رکعات کی نیت ضروری ہے یا نہیں؟ نیت میں تعداد رکعات کا ذکر ضروری نہیں، البتہ افضل ہے۔ سبق نمبر 21 یعنی لیسن نمبر 21، ارکان نماز کا بیان۔ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کے معنی ہے فرض، تو ارکان نماز فرائض نماز کا دوسرا نام ہے، یعنی نماز کے وہ اعمال جو نماز کے اندر داخل ہیں ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنیہ یعنی نمازی کا اپنے کسی فعل کے ساتھ نماز سے خارج ہونا۔ تکبیر تحریمہ کو شرط بھی کہتے ہیں اور فرض بھی، یہ کیوں کر ہے؟ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں چونکہ کوئی فاصلہ نہیں اور یہ نماز کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھر سے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز سے شمار کر لیتے ہیں، ورنہ در حقیقت ہے یہ شرط تھی۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، اور جو باتیں نماز کے منافی یعنی خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے یا بیٹھ کر بھی کہہ سکتا ہے؟ فرض وطر، عیدین اور سنت فجر جن میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا تو پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، اور نفل نماز کے لیے بیٹھ کر کہہ سکتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا پھر رکوع میں چلا گیا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ ہاتھ نہ باندھے ہوں۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ فرض اور واجب نمازوں اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، اور جتنی دیر تک قرات فرض ہے اتنی ہی دیر تک قیام فرض ہے، اور جتنی دیر تک قرات واجب ہے اتنی ہی دیر تک قیام واجب ہے، اور جب تک قرات سنت ہے قیام بھی سنت ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ لاٹھی یا دیوار یا خادم پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو یہی کرے، اور اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو یہی کرے اور پھر بیٹھ جائے، اور اگر کھڑا ہونے کی بالکل طاقت نہیں، مثلا بیمار یا زخمی ہے یا کھڑے ہونے سے مرض بڑھتا ہے یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ ہاں، نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے۔ کشتی یا ریل میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کشتی میں چکر آنے کا گمان غالب ہو اور کنارے پر اتر نہ سکتا ہو تو بیٹھ کر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن چلتی گاڑی میں بیٹھ کر فرض و واجب اور سنت فرض ادا نہیں کر سکتا۔ گاڑی جب اسٹیشن پر ٹھہرے تو اس وقت کھڑے ہو کر یہ نمازیں ادا کرے، اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے، پھر جب موقع ملے اس نماز کو دہرا لے۔ قرات کا کیا مطلب ہے؟ قرات قرآن شریف میں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قرات میں یہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں تاکہ ہر حرف دوسرے سے ممتاز ہو جائے، اور آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود اپنی آواز سن سکے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ نماز میں قرات کا کیا حکم ہے؟ ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں امام و منفرد تنہا پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنا اور فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل و وطر کی ہر رکعت میں ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ واجب ہے، خواہ وہ نماز فرض و واجب ہو یا سنت و نفل، اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں اختیار ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور چپ رہا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرے نہیں۔ ہر مسلمان کو کم از کم کتنا قرآن حفظ ہونا چاہیے؟
ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور بقدر ضرورت دینی مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرأت کس کس نماز میں زور سے واجب ہے؟ فجر کی نماز فرض میں، اور مغرب و عشاء کے فرضوں کی 2 پہلی رکعتوں میں، اور جمعہ و عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر کی جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان سب میں امام پر جہر یعنی زور سے پڑھنا واجب ہے۔ جہر میں کم از کم اتنی آواز درکار ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ جو صف اول میں ہے سن سکیں۔ قرأت کن نمازوں میں آہستہ ہونی چاہیے؟ مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ یوں ہی دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کو نوافل اگر تنہا پڑھے تو اختیار ہے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ جن نمازوں میں زور سے قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں جہری نماز کہتے ہیں، اور جن میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے انہیں سری نماز کہتے ہیں۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا جہری نمازوں میں قرأت زور سے کرے گا یا نہیں؟ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، لیکن بہتر ہے کہ جہر کرے۔ ہاں اگر قضا پڑے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے یہاں تک کہ پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، نہ اونچا نہ جھکا ہوا، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے اور انگلیاں خوب کھلی رکھے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا۔ کوزہ پشت یعنی کبڑا جس کی کمر جھک جاتی ہے وہ کس طرح رکوع کرے؟ کوزہ پشت جس کا کب رکوع کی حد تک جھک جائے وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے کہ اس کا رکوع ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمر اس قدر جھک جائے کہ رکوع کی شکل ہو جائے، اس کے لیے بھی سر سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی زمین پر جمانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا سجدے میں شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا واجب، اور 10 کا قبلہ رو ہونا یعنی دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ فرض ہے یا دوسرا بھی؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی عذر ہو اور اس سبب سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کر لے۔ پھر بھی ناک کی نوک زمین پر لگانا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے، اور اگر کوئی عذر نہیں اور صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو نماز مکروہ ہوئی، اور اگر بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کسی کی پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو وہ کس طرح سجدہ کرے؟ ایسا شخص سجدے کے لیے اشارہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دونوں سجدوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ نرم چیز پر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے گی تو نماز جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر ناک ہڈی تک نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ آدمی خود نیچے ہو اور سجدہ اونچی جگہ کرے تو نماز جائز ہے یا نہیں؟ ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا اور نماز نہ ہوئی، ورنہ سجدہ بھی ہو جائے گا، نماز بھی۔ قعدہ اخیرہ کتنی دیر تک فرض ہے؟ نماز کی 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات یعنی ورسول ہی تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ خروج بسنا کا کیا مطلب ہے؟ قعدہ اخیرہ کے بعد نمازی کے اپنے کسی ایسے فعل سے جو نماز کے مخالف ہو، نماز سے بالکل خارج ہونے یا نکلنے کو خروج بسنا کہتے ہیں، مگر اس میں دوبارہ اسلام کہنا واجب ہے، ورنہ نماز دہرانی پڑے گی۔ آج اتنا ہی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔